بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صفا مروہ کی وہ پہلی منزل ہے جہاں پر گراؤنڈ فلور سے اوپر یعنی کافی تعداد میں اس قدر رش ہونے کی وجہ سے اوپر بھی ویسی ہی رش کا منظر نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے صفا، جو کہ وہ چوٹی جہاں اماں ہاجرہ سلام علیہا، جو اس کے نیچے جہاں یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نیچے بالکل عین گراؤنڈ فلور پہ وہ چوٹی موجود ہے، جس کی پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی۔ اب میں دوسری منزل پہ یعنی فرسٹ منزل پہ میں کھڑا ہوں، یعنی فرسٹ فلور پہ۔ پہلے گراؤنڈ فلور کی میں نے بتائی تھی، جہاں پیچھے وہ شیشے کے یعنی فانوس شیشے کے جو ونڈوز لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر نیچے دار ارقم اور وہ پہاڑی بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ اب یہاں فرسٹ فلور پہ ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ انتظام کر کے پڑھنے کے لیے بھی وہاں پر جو آیات کو نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں ہوتا ان کو، ان کے لیے انہوں نے یہاں باقاعدہ لکھا ہے، لکھ کر اس کو انہوں نے آویزاں کیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ولا فسوق ولا جدال فی الحج ولا جدال ان الصفا والمروة من شعائر الله الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من شيء يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ یہاں سے صفا کا پہلا چکر شوط شروع ہوتا ہے، اور پھر مروہ کی طرف دوڑ درمیان میں میلین اخضرین سے مروہ تک پہنچا جاتا ہے، جہاں سے ایک چکر مروہ پہ پورا ہوتا ہے، اور پھر مروہ سے پھر صفا کی طرف یہ چکر پورا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بیت اللہ کے طواف کے 7 چکروں میں دعائیں بتائی تھی، تو یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھائی، کوئی بہن جب وہ صفا مروہ کے چکر جب کاٹے تو اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنے چکر کاٹے۔ تو جیسے میں نے بیت اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کے چاروں طرف جب 7 شوط ایک طواف پر جو مقرر ہے ان کی دعائیں بتائی تھیں، 4 کلموں کی شکل میں، پہلے 4 کلمے اور چوتھا کلمہ استغفار کا اپنی طرف سے بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 5ویں میں آیت الکرسی، اور 6ٹھے میں درود شریف، اور 7ویں میں پھر عام دعائیں تو کبھی بھی نہیں بھولتا انسان۔ تو یہاں بھی معتمرین، معتمرات جتنی بھی میری بہنیں اور ہمارے بھائی یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں، ان کے لیے میں نے آسان طریقہ یہ بھی بتا دیا کہ یہاں پر آپ پہلے چکر میں جب آپ یعنی چکر سے مراد یعنی پہلا جو فاصلہ طے کریں صفا سے مروہ کی طرف، تو آپ کل یا ایھا الکافرون اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، وہ پڑھیں، تاکہ آپ کے ایمان کی اور ایمان کے اظہار کی، علی اعلان کفار کے انکار کی برملا اللہ کے سامنے گواہی ہو، اور اس صورت کے پڑھنے سے جسمانی بیماریاں، تکلیفیں اور روحانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ بالخصوص جسمانی بیماریوں میں ہیپاٹائٹس، کینسر، تھائرائیڈ، اس طرح کے مرض قل یا ایھا الکافرون کی کثرت کرنے کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زائل کر دیتے ہیں۔ یہ مجرب عمل ہے ہمارے علماء کا، بالخصوص میرے نانا محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین اور شیخ الحدیث مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو مرحمت شدہ مجھے کچھ وظائف اور کچھ دعائیں مجھے ملی ہیں، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ عمل بھی ان کا ہی مخصوص عمل ہے، جس طرح میں نے بیت اللہ شریف کے طواف کا 4-7 چکروں کا
7 شوطوں کا میں نے عمل اپنے دادا جی اور نانا جی کے وساطت سے آپ کو پیش کیا۔ تو یہاں پہلے راستے میں آپ صفا سے مروہ جب جائیں تو آپ اس وقت کیا پڑھیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور پھر ساتھ ہی سامنے یعنی منہ کر کے بیت اللہ شریف کی طرف یہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ نے صرف اور صرف آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر خوب دعائیں کرنی ہیں۔ اور ان دعاؤں کے بعد پھر یہاں سے آپ یعنی یہ چکر اس جگہ کا آپ نے کاٹتے ہوئے سیدھا مروہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس جانے میں آپ نے پہلی ترتیب میں قل یا ایھا الکافرون اور پھر آتے ہوئے پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور حضور کا بھی ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو 50 مرتبہ ڈیلی پڑھ لے تو اس جیسا عمل اللہ کے ہاں کثرت سے پیش ہونے والا کوئی نہیں، الا یہ کہ کوئی اس سورہ اخلاص کو یعنی پڑھ لے 50 مرتبہ۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پھر آتے ہوئے مروہ سے صفا کی طرف پھر سورۃ اخلاص کو پڑھیں۔ اور اخلاص سورۃ قل اللہ احد اللہ الصمد اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جس کی احادیث میں کثرت سے روایات موجود ہیں۔ پھر کسی موقع پر میں ان کے فضائل بھی آپ کو پیش کروں گا۔ پھر جب مروہ پہ آنے کے بعد صفا پہ جب آ کے ٹھہریں پھر دعا کریں۔ ایسی مروہ پہ جا کر بھی چڑھتے ہوئے یہی آیات پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ سامنے لکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں۔ اور میلین اخضرین جو کہ درمیان میں جو سبز رنگ کی بتی جل رہی ہے وہاں سے جب آپ چلیں گے تو وہاں پر آپ نے یعنی تیزی سے دوڑنا ہے اور عورتوں کو آہستہ سے چلنا ہے۔ اور اس طرح وہاں بھی آپ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر ایسے ہی بار بار پڑھنا ہے جیسا کہ آپ رکن یمانی میں ہر چکر کے اندر آ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو حجر اسود تک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ جب تیسرا آپ کا جب یہ ڈسٹنس شروع ہوگا صفا سے مروہ کی طرف تو پھر آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، جنات سے بھی، انسانوں کے شر سے بھی اور بالخصوص حاسدین کے حسد سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد مروہ پہ پہنچ کے پھر دعا کریں۔ پھر وہاں سے آتے ہوئے قل اعوذ برب الناس، یہ چوتھا چکر ہو جائے گا، یہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اس سے آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے یا آپ گنتے ہوئے یا ہاتھوں پہ اپنے گنتی کو کاؤنٹ کرتے ہوئے مشکل میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو جب آپ نے پہلی صورت پڑھ لی قل یا ایھا الکافرون، دوسری پڑھ لی قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، تو یہ 4 چکر آپ کے پورے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جیسے صفا سے ایک مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے پھر صفا دوسرا چکر ہے، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر ہے، پھر مروہ سے صفا جو آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھی یہ چوتھا چکر ہے۔ جو اعوذ برب الناس پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے وسواس سے اور ہر قسم کے شیطانی اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔ اور پھر یہاں صفا سے پھر 5ویں چکر کی ابتدا کرتے ہوئے دعا بھی کرنی ہے اور یہ آیات بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ اور بڑھتے ہوئے پھر آپ نے اس موقع پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر جو تمام انبیاء کی تسبیح رہی ہے تا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تک، تو اس تسبیح کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مروہ پہنچیں گے تو پھر اب آپ کی چھٹے چکر کی ابتدا ہوگی، چھٹا ڈسٹنس آپ کا شروع ہوگا جو صفا کی طرف آئے گا۔ تو پھر آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ بڑی جامع دعا ہے جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غنی، یہ جو جتنے بھی الفاظ اللہ کے ہوں اور اپنے زبان پہ اگر آپ کو یاد ہوں پورے نام اللہ کے تو ان کی کثرت سے آپ ورد کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا 7واں چکر صفا سے پھر مروہ جا کے، صفا سے ہمیشہ پہلے چکر کی ابتدا ہوتی ہے ڈسٹنس کی مروہ کی طرف، اور پھر 7واں چکر آپ کا صفا سے مروہ پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اس میں پھر آپ نے کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، تمام مجاہدین اسلام اور بالخصوص فلسطین، غزہ اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اور بالخصوص جو مسلمان ملکوں پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے
ان سب کے لیے آپ نے بالخصوص ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، اور میں اپنی طرف سے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک فقیر مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، وہ بھی آپ سے التماس کرتا ہے کہ اسے بھی اپنی ان دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔